کے پاس ہے وہ فیول کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں. آئی ایم ایف کی ملکیت جن یورپین ممالک کے پاس ہے جو اس کے شیئر ہولڈرز ہیں, بورڈ ممبرز ہیں, ان کے اپنے ممالک میں, امیر ترین ممالک میں اس وقت فیول پہ سبسڈی جاری ہے. آپ نے واپس کر دی ہے یہ کہہ کے کہ جی کوئی بڑا معاہدہ ہوا تھا یا یہ ہوا تھا یا وہ ہوا تھا, جو کہ بالکل غلط ہے. ہم نے تو آئی ایم ایف کو مکمل بتایا تھا کہ ہم جون کے اینڈ تک جو سبسڈی دیں گے اس کی اتنی رقم ہوئے گی اور وہ یہاں سے پوری ہوئے گی. اور ہم نے جون کے اینڈ تک ہم نے 99 ارب روپے کی جو 5 روپے یونٹ بجلی کے اوپر سبسڈی دی تھی اس کا بھی ہم نے مکمل تعین کر کے دیا تھا, وہ بھی آپ نے اس مہینے سے ختم کر دی ہے. تو یہ اگر 30-40% پہ خدا نخواستہ مہنگائی کی شرح چلی جاتی ہے, ابھی تو جو ڈالر آپ کا 24 روپے پچھلے 2 ماہ میں ڈی ویلیو ہوا ہے جس کا معیشت کے کسی اعداد و شمار سے تعلق نہیں ہے, وہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے, ابھی تو اس کا مہنگائی کے اوپر اثر آنا ہے. جو آپ نے سکیجول دیا ہے کہ بجلی جس رفتار سے آپ بڑھانے جا رہے ہیں 80% اگلے 3 ماہ میں بجلی کا بیس ٹیرف بڑھنے والا ہے. 5 روپے یونٹ بجلی جون سے ختم ہو گئی جو ہم نے سبسڈی دی تھی اس کے اوپر 5 روپے یونٹ, 16 روپے سے ہم اس کو گھریلو صارفین کے لیے لے کے آئے تھے 11 روپے میں, وہ ختم ہو گئی. اور 7 روپے 91 پیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جولائی, اگست, سپتمبر میں بڑھائیں گے. تو یہ 5 روپے اور 8 روپے کتنا بن گیا آپ خود اندازہ لگا لیں. 13 روپے یونٹ بجلی کا بڑھے, اور یہ کہتے تھے ہم بجلی کا کل یونٹ 12 روپے کریں گے. مفتاح اسماعیل صاحب کہتے تھے, آپ سب نے سنا ہے, وہ کلپ موجود ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر, کہ کہتے تھے کہ 12 روپے کل یونٹ ہونا چاہیے بجلی کا اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب 13 روپے صرف بجلی بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, اس سے جو مہنگائی آئے گی. 47% گیس کی قیمت بڑھانے کا ایک گو میں اعلان کر رہے ہیں. گیس کی قیمتوں کا تو کہیں پہ آئی ایم ایف میں ذکر بھی نہیں کسی بینچ مارک کے اندر, وہ آپ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ تو یہ اچھا, یہ جو 24 روپے آپ نے روپیہ ڈی ویلیو کیا, یہ جو بہت زیادہ قیمت بڑھ رہی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی, اس کا ایک حصہ اس وجہ سے بھی ہے یہ جو 24 روپے آپ کا روپیہ کمزور ہوا ہے. تو یہ کیا, یہ بھی آئی ایم ایف کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ نااہلی آپ کی ہے, ملک تو یہ ہمارا ہے, ہم نے یہیں پہ رہنا ہے, ہماری تو باہر کوئی سائیکل بھی نہیں ہے. آپ کے تو باہر ایون فیلڈ کے فلیٹ ہیں, سرے کے محل ہیں, ماشاءاللہ اربوں ڈالر کا پراپرٹی پورٹ فولیو ہے مے فیئر کے اندر. جن لوگوں کا اس ملک کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو وہ کدھر جائیں اس ملک سے؟ اور ان کو ذرا برابر کوئی منصوبہ بند. توانائی کے شعبے میں دیکھ لیں, 8000 میگا واٹ 10 سال کے بعد 8000 میگا واٹ یومیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. 10 گھنٹے روزانہ شہروں میں, کم سے کم 14 گھنٹے سے 17 گھنٹے دیہاتوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور آج تک یہ جو 4 لوگ توانائی چلا رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک ٹی وی پہ آ کے منصوبہ نہیں دے سکا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کو کیسے ختم کرنا ہے. ہمارے دور میں 500 میگا واٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یا 1000 میگا واٹ کی, ہم رات ساری دفتروں میں گزارتے تھے کہ اگلا دن جب شروع ہوئے تو یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی, اگر کسی تکنیکی وجہ سے ہوتی تھی. 8000 میگا واٹ پچھلے 3 ہفتے سے روزانہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس سے پہلے 6500 ہو رہی تھی, پھر 7,500 ہو رہی تھی, آج 8000 میگا واٹ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. وہ بھی سارے دانت نکال کے چلے جاتے ہیں. ملک آپ کا دیوالیہ ہونے کے قریب آ گیا. وہ ہم منہ سے الفاظ نہیں بول سکتے اپنی محب وطنی میں کہ معیشت کا کیا حال ہو چکا ہے, اور ہم پردہ رکھنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ سری لنکا والا حال نہ ہو جائے. اور یہ ایک تنکا کر کے ہم نے ریزرو جوڑے تھے, 22 ارب ڈالر تک ہم ریزرو لے کے گئے. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے دیکھ لیں, آپ کا یورو بانڈ 6.5% پہ ٹریڈ ہو رہا تھا, آج وہ 26% پہ ہے. تو یہ کوئی سیاسی میں بیان بازی نہیں کر رہا, یہ اس معیشت کو آپ اس نہج تک لے آئے ہیں. پہلے 45 دن تو آپ نے فیصلہ سازی کوئی نہیں کی کہ آپ نے رہنا بھی ہے یہاں پہ کہ نہیں رہنا. مجھے تو پتہ ہے, میں جانتا ہوں کہ آپ نے تو فیصلہ ہی نہیں کیا تھا کہ آپ نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا. آئی ایم ایف تو بڑی دور کی بات ہے, آدھا معاشی بحران تو ان 45 دنوں میں کھڑا ہوا ہے, اور اب بھی آپ کا کوئی دور تک آپ کے پاس کوئی پلان موجود نہیں ہے. جہاں پہ پرابلم آتی ہے قیمت بڑھا دیتے ہیں, جہاں پہ پرابلم آتی ہے لوڈ شیڈنگ شروع کر دیتے ہیں. یہ تو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ معیشت ایسے چل رہی ہے. اور ہم اگر نکلتے ہیں پرامن احتجاج کرنے تو رانا ثناء اللہ ہم پہ دہشت گردی کے پرچے کر دیتا ہے. ہم نکلتے ہیں پرامن احتجاج کرنے تو ہم پہ شیلنگ شروع ہو جاتی ہے, ہمارے بچوں پہ, ہمارے گھر والوں پہ چھاپے ڈلنے شروع ہو جاتے ہیں, ہماری بچیاں جو ہیں وہ ان کے پردے کو پامال کیا جاتا ہے. تو یہ کون سی حکومت آئی ہے, اور یہ کون لوگ تھے جو کہتے تھے یہ تجربہ کار ہے؟ آج انہیں شرم آنی چاہیے. سب سے پہلے تو ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں جو ان کو تجربہ کار کہتے تھے. اتنا بڑا ملک کے ساتھ سانحہ پیش آ گیا پچھلے 2 ماہ کے اندر, معیشت آپ کی ڈوب گئی, اور یہ آتے ہیں اور آئی ایم ایف کا ہمیں راگ سنا کے چلے جاتے ہیں, پرانی حکومت یہ, پرانی حکومت وہ, اور ہم یہ وہ.
کوئی کہتا ہے جی وہ چائے کی پیالی آدھی کر دو, کوئی کہتا ہے کہ میں کپڑے بیچ دوں گا اپنے. یہ اس طرح تو ملک نہیں چلتے, اس طرح کی شو بازیوں سے. ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سنجیدہ طور پہ اس ملک کی معیشت کو بچائیں. اور اس وقت تک میں آپ کو پوری یہ بات کہتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت کم از کم توانائی چلا رہے ہیں ان کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے. توانائی کے شعبوں میں میرا بھی تعلق ہے افسران کے ساتھ, وہ کہتے ہیں ایک پائلٹ لیس گورنمنٹ ہے. جب یہ بجٹ پیش ہوا, میری خود فائنانس ڈویژن کے افسران سے بات ہوئی, میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے کیا بجٹ پیش کیا ہے, اس کے سارے اعداد و شمار غلط ہیں. آپ کو خود پتہ ہے کہ گروتھ کی فگر آپ نے غلط لکھی ہے, آپ نے جو ٹیکس کے 1750 ارب کے آپ نے ریونیوز کے ایسٹیمیٹ دیے ہیں وہ غلط ہیں. آپ نے انفلیشن کی فگر غلط لکھی. اس نے کہا جی ہم نے یہ سارا کچھ آگے بتایا, اب ہم کیا کر سکتے ہیں. یعنی کہ بجٹ بھی, اب بجٹ دوبارہ بنا رہے ہیں. یعنی ابھی بجٹ پیش کیا اور ایک وہ جعلی سی اسمبلی بنائی ہوئی ہے جس میں راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے, وہاں پہ بجٹ پیش کیا, اب بجٹ دوبارہ بن رہا ہے کیونکہ وہ بجٹ ٹھیک نہیں تھا. اس کے فگر, ظاہر ہے کسی نے اس کے فگر نہیں ماننے, اس میں فگر ہیں ہی غلط سارے. ایک جو بنیادی معیشت کا طالب علم ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اس کے اندر جو فگرز سارے تھے وہ غلط تھے. کس نے کہا ہے آپ کو 11.8% جو ہے وہ انفلیشن ریٹ ہوئے گا اگلے سال؟ کس نے کہا ہے آپ کو 5% انفلیشن ریٹ ہوئے گا؟ کون سی کیلکولیشن کے مطابق ہوئے گا؟ 2 سے 3% معاشی ترقی ہوئے گی, موجودہ سے آدھی ہوئے گی. انفلیشن ریٹ آپ کا 20 سے 25% کے درمیان کم سے کم ہوئے گا. اور آپ قوم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں یہ ایسے فگرز دے کے لوگوں کو. نہ آپ کو اپنی فکر ہے, نہ آپ کو قوم کی فکر ہے, اور پتہ نہیں کیسے یہ ملک چلا رہے ہیں. یہ ایسے زیادہ دیر ہم معیشت کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. پاکستان میں خدا نخواستہ کبھی وینزویلا جیسی, سری لنکا جیسی صورتحال نہیں آئی. جن ملکوں میں آئی ہے وہاں جا کے پوچھیں کہ کیا حشر ہوتا ہے, کس طرح وہاں پہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں, اجڑ جاتی ہیں وہ زندگیاں, اور یہ لوگ کھیل رہے ہیں ان زندگیوں کے ساتھ. تو میں آج سنجیدہ طور پہ یہ قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم پہ جتنے مرضی پرچے کر رہے ہیں وہ کریں. ہم اپنے ملک کی سالمیت کے لیے, اس معیشت کی سالمیت کے لیے ہم کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے. یہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا جس طرح یہ مزاحیہ انداز میں اس ملک کو چلایا جا رہا ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو ٹھیک بھی کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں ان کو وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اس حد تک نقصان نہ کر دیں جہاں پہ پالیسی ٹولز انیفیکٹو ہو جاتے ہیں. یہ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کہ ایک وقت آتا ہے جب مارکیٹس کے اندر اتنا پینک آ جاتا ہے کہ پالیسی ٹولز انیفیکٹو ہو جاتے ہیں. آج بھی روپیہ $1.5 جو ہے وہ اس میں روپے نے اپنی قدر کھوئی ہے. ایسے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ 60 دنوں کے اندر 24 روپے آپ کا روپیہ کمزور ہو گیا ہو. اسی ٹائم پہ جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم ہو رہا ہے, جب آپ کا تجارت کا خسارہ کم ہو رہا ہے, اس وقت آپ کا 24 روپے آپ کا روپیہ صرف 60 دن کے اندر اپنی قدر کھو بیٹھا ہے. اسٹاک مارکیٹ 5,500 پوائنٹ نیچے آ گئی ہے. تو لہٰذا یہ معاملات ایسے نہیں ہیں جس طرح یہ چلا رہے ہیں. اب یہ میں سمجھتا ہوں حکومت کو سیاسی بیان دینا چھوڑ دینا چاہیے. سنجیدگی سے آ کے لوگوں کو بتائیں کہ کیا سمت ہے, کیا راستہ ہے. آپ سے اگر غلطی ہوئی ہے, غلطی کا اعتراف تو آپ نے کرنا نہیں ہے, پر اب تو اس معیشت کو سنبھالو بھائی. اب کیوں یہ نیچے جا رہی ہے؟ یہ تو اس سطح پہ آپ لے جائیں گے جہاں کوئی بھی اسے نہیں سنبھال سکے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے سب لوگوں سے بھی کہ اب ہم ان کو مزید ٹائم نہیں دے سکتے. یہ ان کو مزید ٹائم دینا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں رہا, اور یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے. آج جو اس معیشت, جو بجٹ ایکسرسائز کی گئی, جو توانائی کے ساتھ کیا گیا, جو انہوں نے, اور روس کے ساتھ کیا ضد ہے کہ روس سے نہیں لینا انہوں نے تیل. مجھے آج یہ بتائیں کہ کیا ہنا ربانی خر نے خط نہیں لکھا پیٹرولیم ڈویژن کو کہ ان کی روس کی ایمبیسی سے بات ہوئی ہے اور وہ تیل دینے کو تیار ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح کا خط پچھلی حکومت نے لکھا تھا آپ ویسا خط لکھیں. کیا انہوں نے یہ خط نہیں لکھا پیٹرولیم ڈویژن کو؟ تو کیوں آپ نے 60 دن اس پہ خاموشی اختیار کی؟ روس پچھلے سال سے بھی زیادہ تیل بیچ چکا ہے. ہندوستان جو ہے وہ 25 روپے لیٹر اپنے لوگوں کے لیے قیمت کم کر رہا ہے پیٹرول کی اور ڈیزل کی. بنگلہ دیش اب خریدنے کو پھر رہا ہے, سری لنکا خریدنے کو پھر رہا ہے. یہ تیل پوری دنیا خرید رہی ہے, پرائیویٹ کمپنیاں خرید رہی ہیں ان سے تیل, اور ہم یہاں پہ 84 روپے اور 116 روپے 119 روپے لیٹر ڈیزل مہنگا کر کے ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ پی ٹی آئی کا قصور ہے, تحریک انصاف کا قصور ہے. کم از کم جو آپ کے پرانے بیان ہیں ان کے لیے معافی مانگ لیں. آپ نے تو جب 4 روپے لیٹر 1 جنوری 2022 کو وزیر اعظم عمران خان نے قیمت بڑھائی تھی تو آپ نے استعفیٰ مانگ لیا تھا 4 روپے لیٹر قیمت بڑھانے پہ. آپ نے 2 مہینے میں 84 روپے اور 119 روپے قیمت بڑھا دی ہے. اور کیسے مطمئن ہو کے بیٹھ کے, بالکل مطمئن ہو کے بیٹھ کے وہ یہ باتیں کرتی ہیں. میں تو حیران ہوں ان کے اوپر.
تو یہ ملک جو ہے آج ایک سنجیدہ کرائسس کے اندر، اکنامک کرائسس کے اندر جا چکا ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد میرے پہ بڑی گولہ باری ہوئے گی، ان کے ایک کے بعد دو، دوسرا وہ وزیر آتا ہے اور اپنی وہ نمبر ٹانگنے کے لیے شروع ہو جاتا ہے. لیکن بھائی ہم پہ گولہ باری کرنے کی بجائے معیشت کو بچائیں. یہ معیشت جدھر جا رہی ہے، یہ ایسا نہ ہو کہ یہ بیونڈ ریکوری سٹیج پہ ہم چلے جائیں. ہمیں بے شک مخالفت کر لیں پر اس قوم کے اوپر تو تھوڑا سا رحم کریں. جی سوال. یہ بتائیں کہ نیوٹرل آپ کے خلاف ہے، حکومت آپ کے خلاف ہے، چیف الیکشن کمیشن آپ کے خلاف ہے، یہ رونا آپ کس کے سامنے رو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی ایک عجیب سا سوال ہے آپ کا کہ ہم رونا کس کے آگے رو رہے ہیں. کو اگر جمہوریت کے اندر ہم نے تو یہی سنا تھا کہ عوام کا سرچشمہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتی ہے. اور یہ جو سارا ایوان بنائے جاتے ہیں، بلند و بال عمارتیں بنائی جاتی ہیں، بڑے بڑے عہدے لیے جاتے ہیں، یہ عوام کی خدمت کے لیے لیے جاتے ہیں. یہ کہ دو گھرانوں کی خدمت کے لیے نہیں لیے جاتے. یہ جو سارے ادارے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے الیکشن کمیشن ہو، وہ عوام کو آواز دینے کے لیے ہوتے ہیں. اور ہماری آواز بھی، جو ہماری اپیل بھی ہے، وہ عوام کے سامنے بھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سیاسی تاریخ میں اور پاکستان کی بھی تاریخ میں عوام کے آگے آج تک کوئی کھڑا نہیں ہو سکا، چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر ہو یا کوئی بہت بڑا سیاستدان ہو. عوام کی آواز کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا. اچھا ہمارے صاحب احسن اقبال صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ اب آپ کی حکومت ہے کہ کسی بھی ملک کی سلامتی اس کی معیشت سے جڑی ہوتی ہے. جی آج سلامتی کو کیا خطرات لاحق ہیں اس ساری سچویشن میں؟ دیکھیں ظاہر ہے جب آپ کی معیشت پست ہو جاتی ہے تو آپ کی آواز تو ختم ہو جاتی ہے نا پوری دنیا کے اندر. ایک یہ جو آج کا موجودہ سامراجی نظام ہے، اس میں تو اب کہتے ہیں کہ بارود سے حملہ بھی نہیں ہوتا، حملہ بھی معاشی ہوتا ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ روس کے اوپر امریکہ نے کوئی بارود سے تو حملہ نہیں کیا نا، وہ اس کی ٹریڈ کٹ آف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے. تو یہ اکنامک سیکیورٹی از ایوری تھنگ آئی فیل. اور اگر اکنامک سیکیورٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے، آپ کی انرجی سیکیورٹی، آپ کی نیشنل سیکیورٹی، ہر چیز کمپرومائز ہو جاتی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی یہ کہتی رہی کہ جو سازشی خاتمہ امریکہ کی طرف سے آیا تھا، اس میں یہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ عمران خان کو اگر نہ نکالا گیا تو ملک کے حالات خراب ہوں گے. جی، عمران خان کو نکال دیا گیا، ملک کے حالات بھی خراب ہو گئے. اب اس طرح اس کو دیکھیں، میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اس کا رکن تھا، اور میرے سامنے وہ 2 مرتبہ خط جو ہے وہ پڑھ کے سنایا گیا تھا. وہ خط کے اندر صرف عمران خان کی نہیں، پوری پاکستانی قوم کی تذلیل تھی کہ ایک بیرون ملک افسر بیٹھ کے اپنے، اور افسر بھی کوئی بہت بڑا افسر نہیں، اور ڈپٹی سیکرٹری ٹائپ آدمی، وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے یا ہمارے وہاں سفیر کے پاس جا کے یہ کہے کہ اپنے ملک کی حکومت بدل دو ورنہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور اگر تم نے بدل دی اب اپنے ملک کی حکومت تو ہم معاف کر دیں گے. یہ آپ ایک آزاد ملک سے بات کر رہے ہیں جس میں کروڑوں لوگوں نے قربانیاں دیں، جن کا خون شامل ہے اس کو بنانے کے لیے، اور آپ اس تضحیک آمیز گفتگو کے ساتھ بات کر رہے ہیں پوری قوم کے ساتھ. کوئی شخص ایک انڈیویجول کے ساتھ بھی، اپنے ملازم کے ساتھ بھی ایسے بات نہیں کر سکتا، اور آج ہمیں صفائیاں دے رہے ہیں کہ نہیں کوئی سازش نہیں. حالات تو پھر بھی خراب ہو گئے ہیں. حالات تو خلاف ہونے تھے. ہم تو کہتے تھے، دیکھیں رجیم چینج، یہ تقریباً 60 سے 70 ممالک کا رجیم چینج ہوا امریکہ کی طرف سے 1948 سے لے کے اب تک، جب سے CIA بنی ہے. ان کے اندر 34% دفعہ رجیم چینج جو ہے وہ تو صرف کامیاب ہوا، 70% سے زیادہ تو وہ فیل ہو گیا. جہاں 34 دفعہ وہ 34% کامیاب ہوا، وہاں پہ بھی چند ماہ کے اندر خانہ جنگی ہو گئی اور معاشی تباہی آ گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مصنوعی سسٹم بنایا جاتا ہے. جس طرح افغانستان میں آپ کو یاد ہوگا حامد کرزائی کی حکومت بنائی گئی تھی، پھر اشرف غنی کی مصنوعی حکومت بنائی گئی تھی. اس کے نیچے عوام کی کوئی حمایت ہوتی نہیں ہے، ایک مصنوعی سا سسٹم بنایا جاتا ہے، وہ کولیپس کر جاتا ہے. تو رجیم چینج آج تک کہیں پہ کامیاب نہیں ہوا. جو ڈی کلاسیفائڈ آپ ڈاکیومنٹس دیکھیں نا ان کے، تو اس ملک میں کیسے یہ تجربہ کامیاب ہو جائے گا؟ تو کل جو اجلاس ہوئے ہیں 2 لاہور کے اندر، ایک قوانی اقبال میں اور ایک پنجاب اسمبلی میں، کس کو درست دیکھتے ہیں اور اس پہ کیا؟ دیکھیں یہ تو پاکستان کو بنانا ریپبلک خدا نخواستہ بنانے کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں. پارلیمنٹری سپریمسی کے اوپر اتنا بڑا وار کر دیا گیا ہے کہ ایک ٹریڈیشن کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اس کو آپ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے لا آفیسر کے نیچے کر دیا، اور آپ ایوان اقبال میں لے گئے. اور جس طرح قومی اسمبلی کا غیر سنجیدہ اس سب کا حل تھا کہ آپ بر وقت انتخابات کراتے، اس سب کا حل تھا. لیکن وہ ایک بچگانہ ضد تھی کہ نہیں کرانے، اور شوق تھا وزیر اعظم بننے کا اور وزراء بننے کا، اس نے ہمیں مروا دیا ہے. آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، اور ابھی بھی وقت ہے، یہ اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے انہیں. کیا لگتا ہے کہ یہ اب کہنا ہے کہ یہ جو مرضی کریں الیکشن تو ہم اپنی مرضی سے کروائیں گے، آپ کی مرضی سے نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بعد میں کون بھگتے گا؟ انہوں نے تو سوٹ کیس اٹھانا ہے، باہر چلے جانا ہے.
آپ کو یاد ہے ایک ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہوتا تھا, اس کا نام لوگوں نے سوٹ کیس عزیز رکھا ہوا تھا. وہ جیسے ہی اس کی وزارت عظمہ ختم ہوئی تھی انہوں نے سوٹ کیس بند کیا اور باہر چلا گیا, اور اس کے دور میں لوگ کہتے تھے یہ سوٹ کیس ہے. یہ بھی سارے سوٹ کیس ہیں, آدھے سوٹ کیس تو وہیں پہ پڑے ہیں نا پہلے. یہ سارے سوٹ کیس ہیں, یہ واپس چلے جائیں گے. ان کے پاس اتنی دولت ہے ملک سے باہر کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہمارے تصور, ہمارے کیلکولیٹر ایرر دے جاتے ہیں. مسئلہ میرے اور آپ کا اور باقی سب کا آنا ہے, جہاں پہ ہمیں ان معاشی حالات سے نبڑنا پڑنا ہے, ان کا سامنا کرنا پڑنا ہے جیسے خدا نخواستہ پاکستان نے آج تک کبھی نہیں دیکھے. آپ جلد الیکشن کی بات کرتے ہیں, کیا پاکستان تحریک انصاف کی تیاری ہے الیکشنز کی؟ بالکل تیاری ہے جی ہماری. کیا پاکستان تحریک انصاف بعد میں پھر دھاندلی کا شوٹ تو نہیں مچائے؟ ہماری بالکل تیاری ہے جی. کب سے کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ نے کہا جی مزید وقت دینا خطرے سے خالی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں فوری طور پہ انتخابات ہو جائے. ہم کہتے ہیں کل چھوڑ کے آج اناؤنس کر دیں آپ انتخابات. سیاسی جماعتوں کی تیاری سے زیادہ ضروری ملک کی سالمیت ہے. اس وقت سینٹیمنٹ ٹرن کرنا بہت ضروری ہے. قائم مقام حکومت کے حوالے اس ملک کی بھاگ دوڑ کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت تمام کے تمام شعبے, دیکھیں میں توانائی کا وزیر 1 سال رہ چکا ہوں, میں وزیر خزانہ بھی رہ چکا ہوں, میں معاشی امور کا 1 سال وزیر رہ چکا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملک معاشی طور کے اوپر جس طرح ہم سلائیڈ کر رہے ہیں, ہمارے پاس اب بفر مزید نہیں رہ گیا مزید سلائیڈ کرنے کا. آپ اپنے فارن ایکسچینج کے ریزروز دیکھیں کہاں پہ آ گئے ہیں. آپ کی ڈیٹ سروسنگ ڈیو ہے چند دنوں کے اندر. اور آپ کی حکومت دیکھیں, حکومت جو فائنانس منسٹرز اور حکومت ہوتی ہے وہ تب تک افیکٹو ہوتی ہے جب تک منڈیوں میں اس کی کریڈیبلٹی ہوئے. آپ کے پالیسی ڈیسیجن کو تو ٹائم لگتا ہے نا اثر ہونے میں, آپ کی آواز پہ منڈیاں ریئیکٹ کرتی ہیں. آج اس حکومت کی منڈیوں کے اندر کسی قسم کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ان کے بجٹ کو کسی نے سیریسلی نہیں لیا. جس دن بجٹ آیا اس کے اگلے دن اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی. کل انہوں نے قیمتیں بڑھائیں یہ کہہ کے کہ جی اب IMF کے ساتھ سودا ہو جائے گا, آج پھر روپیہ 1.5 روپے نیچے چلا گیا. فیئر الیکشن کو امید ہے آپ کو؟ فیئر الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں پھر ہم نے اب جب ایک طرف عوام کی لہر آئی ہوئی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ سیاسی جماعتوں کا بھی کردار ہے الیکشنز کو فیئر رکھنے میں کہ اپنے پولنگ ایجنٹس کو کھڑا کریں, ٹھیک تیاری رکھیں. اور اس میں کسی سیاسی جماعت کا نقصان نہیں ہے اگر الیکشن ہوئے. اگر جمہوریت کا پہیہ آگے چلتا ہے, الیکشنز آگے چلتے ہیں, تو یہ سیاسی جماعتوں کی فتح ہے, غیر جمہوری قوتوں کی یہ شکست ہوتی ہے. جب آپ الیکشن انتخابات کو معطل کرتے ہیں, اداروں کو انڈرمائن کرتے ہیں اور پھر اپنے اقتدار کو مزید آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہیں. پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کسی کی کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو مینیج کرنا ہے, آپ نے جوڈیشری کو مینیج کرنا ہے, آپ نے FIA کو مینیج کرنا ہے, آپ نے نیب کو مینیج کرنا ہے, آپ نے جعلی پرچے کرنے ہیں اپنے اپوزیشن کے خلاف. جب آپ ایک منتخب نظام کے ذریعے جاتے ہیں تو آپ کو پھر ایسی حرکتیں کرنے کی کوئی کوشش نہیں رہتی نا. پھر تو آپ ایوان کے اندر بیٹھتے ہیں اور آپ ایوان کے اندر بیٹھ کے ملک چلاتے ہیں, اور ایک واضح مینڈیٹ ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ 5 سال کے لیے ہم میرے سامنے یہ حکومت ہے اور وہ سارے فیصلے اس حساب سے کرتی ہے. IMF کو بھی پتہ ہوئے گا کہ بھئی یہ حکومت 5 سال کے لیے بیٹھی. اب میرے سے آپ لکھوا لیں, IMF کو بھی پتہ ہے کہ یہ حکومت چند دن کی مہمان ہے, وہ ان کو کیسے سنجیدہ لے گی. ہم انہیں سنجیدہ نہیں لیتے تو وہ انہیں کیسے سنجیدہ لے گی. PTI کے پاس کیا آپشن ہے حکومت کو گھر بھیجنے کے؟ اسمبلی میں آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے, آپ ہیں نہیں. لانگ مارچ کی اگر آپ بول دیتے ہیں اور عدالت آپ کو کہہ دے کہ آپ جلسہ کر کے واپس چلے جائیں, دین PTI کے پاس کیا آپشن؟ دیکھیں سب سے پہلی آپشن تو یہ ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اس وقت مائنورٹی حکومت ہے, مطلب کہ اس کی اکثریت نہیں ہے ایوان کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پراپر ووٹ کرایا جائے آج بھی, اور جو ہماری سیٹیں ریزروڈ سیٹس خالی ہوئی ہیں وہ بھری جائیں, تو حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. لیکن ایسا نہیں کرایا جا رہا, زور زبردستی آپ کے سامنے ہے جو صورتحال کرائی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح ہم معاملات کو اگر زور زبردستی سے نکال کے سیاست کو اپنا راستہ اپنانے دیں تو یہ حکومت ایک دن نہیں چل سکتی. پھر عوام کا راستہ تو ہمارے پاس ہے ہی, انہوں نے سب کچھ کر کے تو دیکھ لیا ہے, اب اس سے زیادہ انہوں نے کیا کرنا ہے. دہشت گردی کے ہم پہ پرچے ہوئے ہیں, زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, جیلوں میں ڈال دیں گے. تو جیلوں میں ہم گل تو نہیں جائیں گے, جیلوں میں ہماری آواز دب تو نہیں جائے گی, لیکن ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے. اچھا ہمارے ساتھ کون کون سے برادر ممالک ہیں جب ہر مشکل میں انہوں نے ہماری مدد کی, ہمیں بیل آؤٹ پیکیج دیے, لیکن یہ کس کس سے رابطہ کر چکے ہیں اور کہاں سے کہیں سے کچھ ملا بھی ہے؟ دیکھیں ایک تو مجھے یہ نہیں پتا کہ ترکی سے یہ کیوں معاشی مدد مانگنے گئے تھے. ترکی میں تو خود بہت بڑا معاشی بحران آیا ہوا ہے, اور ترکی سے یہ توقع رکھنا کہ اپنے بدترین 100 سال میں ایسا معاشی بحران نہیں آیا ترکی میں جو ابھی آیا ہوا ہے. ترکی کو جا کے شرمندہ کرنے والی بات ہے نا کہ ایک معاشی بحران میں ملک ہے اور اسے آپ جا کے کہہ رہے ہیں میری مدد. وہ تو خود بیچارہ معاشی بحران کا کہ اس وقت گرفت میں آیا ہوا ہے. سعودی عربیہ نے ہمیشہ ہماری مدد کی, چین نے,
ہماری مدد کی، لیکن اور بھی دوسرے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جو مدد کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ یو اے ای کا ضرور میں نام لوں گا، وہ ہماری ہمیشہ مدد کرتے ہیں، امارات جو ہیں، لیکن اس مرتبہ بہرحال وہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ حکومت بھی منتخب نہیں ہے، ان پاپولر گورنمنٹ ہے، سب جانتے ہیں کہ غیر مقبول حکومت اس وقت پاکستان میں ہے، جبر کے زور پہ ہے۔ ایسی حکومت کے ساتھ بین الاقوامی ادارے بھی اور بین الاقوامی ممالک بھی جب ڈیل کرتے ہیں تو 100 مرتبہ سوچتے ہیں۔ ہماری تو بہرحال خواہش ہے کہ وہ کریں مدد ان کی خاطر نہیں، ملک کی خاطر کریں، کیونکہ جدھر یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں بعد میں کس نے سنبھالنا ہے؟ یہ تو اس حد تک نیچے لے کے چلے گئے ہیں 2 ماہ کے اندر کہ جس کی پہلے نوید نہیں ملتی ہمیں۔ اچھا عمان بھائی، جس حساب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پنجاب میں اکثریت نہیں تھی، جس حساب سے انہوں نے ایوان اقبال کو پارلیمنٹ کا درجہ دے کے وہاں پہ بجٹ جو ہے پاس کروایا، کیا پی ٹی آئی حکومت اس بجٹ کو مانتی ہے یا اس کے خلاف جو قانونی چارہ جوئی؟ نہیں، بالکل ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے آپ پارلیمنٹ کی سپریمیسی جیسے آئینی تحفظ کو آپ انڈرمائن کر سکتے ہیں۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آرڈیننس سے آپ ایک آئینی شک جو ہے اس کو آپ انڈرمائن کر دیں۔ تو ہمارے وکلاء انشاءاللہ تعالیٰ پورا اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کریں گے، اور جو بھی راستہ ہے پارلیمنٹری سپریمیسی کو بحال کرنے کے لیے وہ ہوں گے۔ مطلب تھوڑے سے 3 سوال ہیں کہ شام کے دوست ہیں، گیر سیاسی لوگ ہیں۔ جی جی یہ بتائیں کہ جب 25 کو آپ کا لانگ مارچ ہوا ہے، جی آپ نے اور یاسمین راشد تو نظر آئے ہیں، شاہد قریشی، شیخ رشید، فیصل آباد، پورا آپ کا شہر ہے پنڈی ہے، یہ بھی نظر نہیں آیا۔ نمبر 1 سوال۔ نمبر 2، اگر آپ نے الیکشن کروانے اور عوام کی سپریمیسی پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر کون سا الیکشن کمیشن ہو، کوئی وہ شہزاد اکبر ہو یا فیصل واڈا ہو؟ یہ تھوڑا سا بتائیں کس پہ آپ کا اعتماد ہوگا؟ اچھا، پہلا جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریاست کا جو جبر ہے وہ اپنے عروج پہ تھا اس دن، اور ہم نے اپنے کارکنان کو ہر جگہ ہدایت دی تھی کہ انہوں نے پرامن رہنا ہے اور کم سے کم بلکہ مزاحمت کرنی نہیں ہے۔ بڑے مقامات پہ مرید کے پہ بار بار میرے پاس کارکن آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا جوابی پتھراؤ کریں، جب انہوں نے سیدھے ہمیں شیل مارنے شروع کر دیے۔ میں بھی زخمی ہوا، لوگوں کے چہروں پہ آ کے لگیں اور شدید زخمی ہوئے لوگ، تو میں نے انہیں منع کیا۔ میں نے کہا کہ ہم نے خاموشی سے یہ سہنا ہے، ہم نے کسی قسم کا آگے سے جوابی رد عمل نہیں دینا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ جب آپ پرامن رہتے ہیں اور ریاست کا آگے سے جبر ہوتا ہے تو ہر جگہ سے نکلنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ اگلی دفعہ کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہتر تنظیم سازی کریں گے، بہتر حکمت عملی بنائیں گے، رہیں گے ہم پرامن ہی، لیکن اب ان کے طور طریقے بھی ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ کیا کس حد تک جا سکتے ہیں۔ تو ہم بھی لاہ عملی اپنی جو ہے وہ اس طرح بنائیں گے کہ ہم جو ہمارا آئینی پرامن حق ہے مارچ کرنا، اس کو کسی بھی طرح سے کوئی کمپرومائز نہ کر سکے۔ جی دیکھیں، الیکشن کمیشن، آپ کوئی بھی نامور شخص پاکستان کا جو نیوٹرل ہوئے، جس کی نیوٹرلٹی ابو کویسچن ہوئے، وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ ابھی میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، میں جس کا نام لوں گا اس کو تو پھر بالکل ہی نہیں نہ بنانا انہوں نے۔ تو کسی بھی کہ جس کی نیوٹرلٹی جو ہے وہ بیانڈ کویسچن ہوئے، اس کو لگا لیں اور کام آگے چلائیں۔ پہلی دفعہ تو نہیں لگانا نا چیف الیکشن کمیشنر الیکشن کرانے کے لیے، پہلے بھی لگاتے ہی رہے ہیں۔ تو کوئی ایک ایسا شخص لگا لیں جس کی نیوٹرلٹی ابو بورڈ ہے۔ موجودہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی وہ اتنے زیادہ متنازع ہو چکے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان سے اکیلے میں پوچھیں کہ آپ نیوٹرل ہیں تو شاید وہ خود بھی کہہ دیں میں نیوٹرل نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کہا تھا کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، سوٹ کیس ان کے ڈیڈی بھی اور بڑے بھی بڑے ہیں، 22 سے 24 کروڑ کے انہوں نے سیاست شاید کی ہیں، اور 16 کروڑ کے مقروض ہیں۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ مقصود چپڑاسی مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ اثاثے تو ایسی جگہوں پہ پڑے ہیں نا، تو اثاثے الیکشن کمیشن میں تو نہیں آنے۔ اب شاید ہمیں یہ قانون پاس کرنا پڑے کہ جو سارے سیاستدان ہیں، جو خاص طور پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، ان کے جو ذاتی ملازمین ہیں، ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی جمع کرائیں جا کے الیکشن کمیشن میں، تاکہ حقیقی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سامنے آ سکیں اثاثے۔ لیکن پھر بہرحال ان کی جان کو خطرہ ہو جائے گا اور ملازمین کی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔